اگرچہ وزیر کونر کو پتا تھا کہ احسان کا بیٹا عام نہیں ہے، لیکن اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ریان اتنی کم عمری میں اتنا تجربہ کار اور سوچ سمجھا ہوگا، اور ہر قدم پہلے سے منصوبہ بند تھا۔ ممکن ہے کہ ریان مستقبل میں اپنے والد سے بھی آگے نکل جائے۔ ضرور نیچے زمین کو خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا اتنی کوششوں کے بعد بھی وہ فڑی اور ریان کا رشتہ نہیں توڑ سکا، بلکہ الٹا لوگوں نے ان دونوں کے تعلق کو مزید سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ یہ سب اس طرح کیسے ہو گیا؟ ان دونوں لوگوں میں آخر ایسا کیا تھا کہ سب انہیں مبارکباد دے رہے تھے؟ وزیر کونر کل رات ہمارے نوجوان مالک نے آپ کو پریشان کیا، میں دل سے معذرت خواہ ہوں۔ دروازے کی طرف سے قدموں کی چھاپ سنائی دی۔ اسی وقت ایک گہری آواز نے دروازے کے قریب سے آئی۔ ضرور نے اچانک سر اٹھایا۔ یہ شاہ دادا کے قریبی آدمی شاہ برادری کے ماسٹر شاہ تھے، جو اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ اصل میں تو مجھے معذرت کرنی چاہیے کہ آپ سب کو پورا رات دروازے پر انتظار کرایا۔ وزیر کونر نے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے بے پرواہی سے مسکرا کر کہا، میں یہ چائے معافی کے طور پر پی لیتا ہوں۔ ماسٹر شاہ نے فوراً جھک کر کہا، لیکن ہماری ساتھزادی نے حکم دیا ہے کہ میں انہیں فوراً واپس لے جاؤں۔ جی، جیسے آپ کی مرضی۔ وزیر کونر نے کندھے اچکائے۔ زرون گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وزیر کونر، کیا بھول گئے جو آپ نے مجھ سے پہلے وعدہ کیا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ… میں نے کیا کہا تھا؟ وزیر کونر نے ماسٹر شاہ کے سامنے ایک مکار لومڑی کی طرح ہنستے ہوئے کہا، معاف کیجیے گا، لگتا ہے نوجوان ماسٹر شاہ نے مجھے غلط سمجھا۔ میں ہمیشہ وزیر اعظم کا وفادار رہا ہوں۔ میں سمجھ گیا، جوان لوگ اتنے سمجھدار نہیں ہوتے، صرف اس لیے باہر نکل کر مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں کیونکہ ان کا اپنے خاندان سے اختلاف ہو جاتا ہے۔ ماسٹر شاہ نے پیچھے کھڑے لوگوں کو اشارہ کیا۔ دو آدمی آگے بڑھے۔ ضرور نے مزاحمت کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ اتنے ماہر تھے کہ چند لمحوں میں اسے قابو کر لیا۔ چھوڑ دو، لیو، میں شاہ خاندان کا بڑا بیٹا ہوں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی؟ ضرور نے زور سے مزاحمت شروع کر دی۔ ماسٹر شاہ نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا اور فوراً دونوں آدمی ضرور کو لے گئے۔ وزیر کونر، آپ کو پریشان کیا اس لیے معذرت خواہ ہوں۔ ماسٹر شاہ نے سر ہلایا اور جانے کے لیے مڑے۔ وزیر کونر نے چائے دانی کا ڈھکن اٹھایا اور اچانک کہا، کل رات ضرور نے مجھے بیرونی طاقتوں کی مدد لینے پر اکسایا۔ ماسٹر شاہ کے قدم رک گئے۔ جب انہوں نے سر گھمایا تو ان کی آنکھوں میں ٹھنڈک اور غصہ جھلک رہا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ وزیر کونر نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، ضرور اب میرے کسی کام کا نہیں، میں تو بس شاہ خاندان کو یاد دلا رہا ہوں کہ شاہ دادا نے اپنے پوتے کی اچھی تربیت نہیں کی۔ شکریہ۔ ماسٹر شاہ نے ہلکا سا سر جھکایا اور مڑ گئے۔ باہر نکل کر وہ پچھلی گاڑی میں بیٹھے اور جیسمین کو کال ملائی۔ ہم نے نوجوان ماسٹر شاہ کو پکڑ لیا ہے، لیکن وزیر کونر کہہ رہا ہے کہ اس نے بیرونی طاقتوں کی مدد لینے پر اکسایا۔ کال کے دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی، پھر جیسمین کی آواز آئی، سمجھ گئی، کوئی ایسی جگہ دیکھو جہاں اسے بند رکھا جا سکے اور اسے باہر کی دنیا سے رابطہ نہ کرنے دو۔ ٹھیک ہے۔ جب زرون کو شاہ برادری کے آدمی لے گئے، یہ خبر فوراً شاہ خاندان کے محل تک پہنچ گئی۔ ہارون اور اس کی بیوی نے فوراً جیسمین کو واپس آنے کے لیے کہا، جیسمین، کیا زرون واقعی وزیر کونر کے گھر میں پایا گیا تھا؟ شاہ دادا ایک ہی رات میں کئی سال بوڑھے نظر آنے لگے تھے۔ وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ جس پوتے سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے وہ اس حال تک کیسے پہنچ گیا۔ جیسمین نے اس بات میں سر ہلایا اور نظریں جھکا لیں۔ اس کی لمبی پلکوں نے اس کے خوبصورت پر اعتماد چہرے پر ایک ہلکا سا سایہ ڈال دیا۔ بھائی واقعی پاگل ہو گیا ہے، جاسم نے غصے سے کہا۔ وزیر کونر تو انکل احسان کے حریف ہیں۔ ہارون کے چہرے پر غم کے آثار تھے۔ وہ ایک ناکام باپ تھا، وہ اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہ دے سکا۔ یہ میری غلطی ہے۔ جب میرا کیس معاملہ کھلا تو مجھے زبردستی اسے بیرون ملک بھیج دینا چاہیے تھا۔ میں نے سمجھا وہ بس بیوقوف ہے، یہ نہیں سوچا کہ وہ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک لمبی سانس بھری۔ ونیزا کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اس بچے کو میرا نے بہت بری طرح دھوکہ دیا، اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے، اس بار وہ ملک میں نہیں رہ سکتا۔ جیسمین، فوراً ایک پرائیویٹ فلائٹ کا بندوبست کرو اور اسے بیرون ملک بھیج دو، آئندہ اسے کبھی واپس نہ آنا چاہیے۔ ہارون اور شاہ دادا نے کچھ نہ کہا، مگر ان کی خاموشی ہی رضامندی تھی۔ جیسمین کرسی پر بیٹھی آہستہ آہستہ ہاتھوں سے اس کے بازوں کو سہلاتی رہی۔ اس کی نظریں گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ معاملہ یہاں تک آ گیا ہے، کیا واقعی زرون کے بیرون ملک بھیج دینا اس مسئلے کا حل ہے؟ سب چونک گئے۔ شاہ دادا نے لمحہ بھر سوچا اور کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اس نے وزیر اعظم کے دفتر کی شہرت کو داغدار کیا ہے۔ اگر وہ اسے گڑبڑ کے بعد اتنی آسانی سے ملک چھوڑ دے تو لوگ سمجھیں گے کہ وزیر اعظم کے دفتر کو آسانی سے چیلنج کیا جا سکتا ہے، اس لیے اسے کچھ عرصے قید میں رکھو، اپنے دوسرے چچا کو اس بارے میں اطلاع دے دو۔ جیسمین نے دل ہی دل میں سر دبا بھری۔ لگتا ہے ان کے خاندان کو سکون ملے ہوئے بہت وقت ہو گیا ہے، اس لیے ان کے تیور مانت بڑھ گئے ہیں۔ دادا جان،
बात अब इस हद तक पहुंच चुकी है कि आप लोग समझ सकते हैं अंकल एहसान उसे बैरून मुल्क जाने देंगे। ज़रून चाहता था कि अंकल एहसान की शोहरत मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाए। वो चाहता था कि उन्हें उनके ओहदे से हटा दिया जाए। इन सुनते ही शाहजादा के चेहरे के तासरात मज़ीद बिगड़ गए। हारून ने मायूसी से कहा, मैं जानता हूँ मैं भी गुस्से में हूँ, मगर ज़रून आखिरकार मेरा बेटा है, वो तुम्हारा भाई भी है। हम उसे हमेशा के लिए कैद में नहीं रख सकते हैं ना। डैड, आप लोग शायद जानते नहीं, ज़रून आपके ख्याल से 100 गुना बदतर है। जैस्मिन खड़ी हो गई। वज़ीर कोनल ने कहा कि ज़रून ने उन्हें बैरूनी ताकतों से राब्ता करने पर उकसाया। क्या? वनीज़ा की हैरत की इंतहा न रही। ये मुमकिन नहीं, ज़रूर वज़ीर कोनल झूठ बोल रहे हैं। वो झूठ क्यों बोलेंगे? जैस्मिन पुरसुकून लहजे में कहा, ज़रून अब उनके लिए किसी काम का नहीं रहा। और वैसे भी अगरचे वज़ीर कोनल के अपने अज़ाइम हैं, मगर उनकी कुछ हदें हैं। वो कभी बैरूनी ताकतों से ताल्लुक़ नहीं रखते। आप समझदार हैं। अगर ये अंदरूनी मामलात होते तो बात थी, मगर बाहर वालों को शामिल करना मामले की नोयत ही बदल देता है। ड्राइंग रूम में गहरी खामोशी छा गई। हारून का जिस्म कांप रहा था। वो मुश्किल कुर्सी का सहारा लेकर बैठा रहा। जासिम बड़बड़ाया, ये तो खौफनाक है भाई। तो उसने बात अधूरी छोड़ दी, मगर सब समझ गए। जैस्मीन ने ठंडे लहजे में कहा, चूँकि ज़रून के जहन में ख्यालात आ चुके हैं, इसलिए उसे बैरून मुल्क नहीं भेजना चाहिए। वो अंकल एहसान से सख्त नफरत करता है, हमें भी हकारत की नज़र से देखता है। इतने बरस वो शाह ख़ानदान में पला बढ़ा, फिर शाह कॉरपोरेशन में शामिल हुआ। उसने मुतबादिल तवानाई के तरक्याती मंसूबे में भी हिस्सा लिया। अगर उसके पास मौजूद खुफिया राज बाहर फाश हो गए तो उसके नतीजे आप लोग सब मुझसे सुने बगैर भी जानते हैं। इस सुनकर सबने उसे गहरी सांसें खींची। वो बेवकूफ़ नहीं थे, सिर्फ सोचने ही से ही समझ गए कि ये नतीजे ऐसे हैं जिन्हें वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। चंद लम्हों में बूढ़ा लगने लगा। वो सोचता था कि उसे हमेशा से काफ़ी कामयाब रहा है, मगर पीछे मुड़कर देखने पर एहसास हुआ कि वो तो बिल्कुल नाकाम निकला। उसने शाह ख़ानदान के लिए कैसा अफरीत पैदा कर दिया था। हारून ने कोई लफ्ज़ न कहा। ज़रून उसका सबसे पसंदीदा था, लेकिन वो इतना बेवकूफ़ नहीं था कि उसके लिए नरमी की भीख मांगता फिरे। वनीज़ा ने गर्व से कहा, जैस्मीन, क्या तुम चाहती हो कि हम बस ज़रून को मरते हुए देखें? आखिर वो तुम्हारा सगा भाई है। कि तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं? मुझे सिर्फ ये चाहिए कि वो ज़िंदा रहे, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं सोच रही। इस जैस्मीन के दिल में करवाहट उतर गई, मगर वो सिर्फ पुरसुकून लहजे में बोली, ये फैसला रेयान के ख़ानदान को करने दे। ये मामला ऐसा नहीं जो मैं अकेली तय कर सकूं। सब एक दूसरे को खामोशी से देखते रहे। आखिरकार ड्राइंग रूम में दोबारा सन्नाटा छा गया। रेयान और उसका ख़ानदान इस मामले में सिर्फ शाम को आगाह हुए। सरकारी रिहाइशगाह में एहसान थकन भरे अंदाज में अपने भवों के दरमियान का हिस्सा सहला रहा था। उसने तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या शख्स पैदा किया है शाह ख़ानदान ने। मैंने ज़रून को बचपन से देखा है। ये दिल इतना बुरा कैसे हो गया? वो तो मेरे से भी बदतर है। ये कहावत के इंसान अपने माहौल का अक्स होता है, बेबुनियाद नहीं है। एहसान ने कोई जवाब ना दिया, बस अपने बेटे की तरफ देखा। रेयान, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारे चचा ने मुझे कई बार फ़ोन करके मिन्नत की है। उसकी ख्वाहिश है कि ज़रून को जीने का कोई रास्ता दिया जाए ताकि वो ज़िंदा रह सके। उसे कैद कर देना ही उसके लिए सबसे बेहतर रास्ता है। हानिया ने बेपरवाही से कहा, ऐसा शख्स अगर बाहर रहा तो हमेशा के लिए मसले खड़े करेगा। इस बार तो हम खुशकिस्मत रहे, लेकिन हम कितनी बार ऐसे मसाइल संभाल सकते हैं। एहसान ने लंबी आह भरी। क्या वाकई यही वाहिद रास्ता था? इस लम्हे वो ज़रून को सख्त नापसंद करने लगा था, मगर उसे अपने भाई के जज्बात का भी ख्याल रखना था। सिर्फ इस वजह से भाइयों में दरार नहीं डाली जा सकती थी। आखिरकार हारून हमेशा से बचपन से उनके सामने झुकता आया था। रेयान ने बाप के तासरात देखे, कुछ देर सोचा और कहा, असल में ये एक दवा है। इंजेक्शन लगाने के बाद वह इंसान तमाम यादाश्त मिटा देती है, कुछ भी बाकी नहीं रहता। ये नई तैयार करदा दवा है। एहसान चौंक गया। वो भी इसके बारे में जानता था, लेकिन मैंने सुना है कि उससे दवा से जहानत में कमी आती है। अब्बू, ज़रून को इतना ज़हीन होने की क्या ज़रूरत है? बस खाना पीना और अपना ख्याल रख सके, यही काफ़ी है। और वो जहनी मरीज़ नहीं बनेगा, बस उसकी जहानत कुछ कम हो जाएगी। उसकी एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई है। चाहे परसों बाद हारून और बाकी लोग ज़िंदा ना रहें, तब भी कोई ना कोई उसका ख्याल रखेगा। रेयान ने संजीदगी से कहा, शायद वही रास्ता है, वरना हमें वही करना पड़ेगा जो माँ ने कहा था, यानी उसे उम्र भर के लिए कैद कर देना। हानिया ने शकूक से कहा, ठहरो, तुम लोग ज़रून की याददाश्त मिटा सकते हो, लेकिन इंटरनेट पर उसके रिकॉर्ड मौजूद रहेंगे। उसकी जहानत कम होगी, मगर वो बेवकूफ़ नहीं बनेगा। कुछ अरसे बाद वो आसानी से अपने माजी के बारे में इंटरनेट पर जान सकता है। फिर उसे पता चल गया कि फरिया उसकी साबका बीवी और जारिया उसकी बेटी है, तो
سچ کہوں تو میں پہلے زاریہ کو اپنے حقیقی والد سے تعلق رکھنے کے خلاف نہیں تھی، لیکن اب میں متفق نہیں ہوں۔ آخرکار اس نے ریان کی طرف دیکھا۔ اگر تم واقعی مستقبل میں فریہ سے شادی کرنے والے ہو تو پھر مسائل دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے۔ امی تو آپ کہنا چاہتی ہیں کہ دوائی کی مقدار بڑھا دو، زارون کو صرف ایک احمق ہی بننا چاہیے۔ ہانیہ نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، سچ کہوں تو مجھے عمر بھر کے لیے قید کرنے کا فیصلہ بھی کوئی اچھا نہیں لگتا۔ اگر تمہارے ابو کے عہدے چھوڑنے کے بعد کوئی بدنیت شخص زارون کو باہر نکال دے تو کیا پتہ وہ چند سال قید کے بعد پچھتانے کے بجائے مزید انتقام کی خواہش رکھنے لگے اور کوئی انتہا پسند حرکت کر بیٹھے۔ کون جانتا ہے، ہم ریٹائرمنٹ کے بعد ہر بار باہر نکلتے ہوئے باڈی گارڈز تو ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ یہ سن کر احسان اور ریان خاموش ہو گئے۔ کافی دیر بعد احسان نے تھکے ہوئے لہجے میں آہستہ سے کہا، جیسے تمہاری ماں نے کہا ہے ویسا ہی کرتے ہیں۔ میں تمہارے چچا سے اس بارے میں بات کروں گا، میرا خیال ہے وہ اس پر راضی ہو جائیں گے۔ تمہاری تائی کا کہنا ہے کہ بس زارون زندہ رہے، یہی کافی ہے۔ ریان نے مزید کچھ نہ کہا، بس ایک ٹھنڈی آہ بھری اور دل پر ایک بوجھ سا محسوس کیا۔ بڑا آدمی ہونا ایک بات ہے، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ زارون اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ اس کے اندر کسی حد کو ایک تصور ہی نہیں رہا، اس لیے اس کی قسمت میں ذلت اور بدحالی لکھی تھی۔ شام 5 بجے ریان اپنی گاڑی لے کر فریہ سے ملنے نکلا۔ اب وہ اس گھر کھلے عام اور اس کے باضابطہ بوائے فرینڈ کی حیثیت سے جا سکتا تھا۔ راستے میں اس نے ایک خوبصورت گلدستہ بھی خریدا۔ جب وہ شیخ خاندان کے صحن میں پہنچا تو فریہ جو سارا دن اس کا انتظار کر رہی تھی، گاڑی کی آواز سنتے ہی دروازہ کھول کر باہر دوڑ آئی۔ ریان کے ہاتھ میں ایک گلابی، سفید اور زرد رنگ کے پھولوں کا دلکش گلدستہ تھا۔ اس کے چہرے کی طراوت اور جوانی ایسی تھی کہ کوئی بھی سمجھ سکتا تھا کہ وہ ابھی یونیورسٹی سے فارغ ہوا ہے۔ فریہ نے جب اسے دیکھا تو اس کے دل میں ایک ایسی مٹھاس اتر گئی جیسے اس نے شہد کھا لیا ہو۔ یہ اس کا باضابطہ بوائے فرینڈ تھا، پہلے جیسا نہیں۔ اب وہ دونوں اپنے رشتے کا اعلان کر چکے تھے، سب ان کی حمایت کرتے تھے۔ انٹرنیٹ پر جگہ جگہ یہ تبصرے تھے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت چشتے ہیں۔ ریان کی نرم اور پیاری بھری نگاہوں سے فریہ کا چہرہ جھلک رہا تھا۔ وہ گلابی آرام دہ لباس میں تھی، بال ایک خوبصورت سے جوڑے میں بندھے ہوئے تھے اور اس کا ننھا سا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ چھوٹی سی نازک ناک اور بڑی چمکتی آنکھیں، سب کچھ جیسے روشنی بکھیر رہا ہو۔ یہ وہ عورت تھی جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ آج سے وہ رشتے کو سنبھالنے اور مضبوط بنانے کی پوری کوشش کرے گا۔ ریان جانتا تھا کہ یہ سب آسانی سے نہیں ملا۔ وہ سنجیدہ قدم اٹھاتے ہوئے پھولوں کے ساتھ آگے بڑھا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ تھی۔ کیا آپ میرا بہت دیر سے انتظار کر رہی تھی؟ کون آپ کا انتظار کر رہی تھی؟ میں تو سارا دن موبائل دیکھتی رہی ہوں، میرا دن کافی مصروف گزرا۔ فریہ نے شرارت سے آنکھیں کمائی۔ ریان نے مسکرا کر پھول اس کے ہاتھ میں رکھے۔ یہ آپ کے لیے۔ فریہ نے اس کی تپتی ہوئی نظریں نظر انداز کی، سر جھکا کر پھولوں کی خوشبو سونگھی۔ خوشبو دل تک اتر گئی۔ ریان آپ آ گئے، جلدی اندر آئیں، بس دروازے پر کیوں کھڑے ہیں؟ اچانک اندر سے مسز شیخ کی آواز آئی۔ ریان جلدی سے اندر داخل ہو گیا۔ ڈرائنگ روم میں مسٹر شیخ، مسز شیخ اور فہد موجود تھے۔ مسٹر شیخ کے چہرے کے تاثرات کافی نرم تھے، جبکہ فہد کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ اور تاثرات سے عاری تھا۔ ریان نے اس بات کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا۔ اس کا ہونے والا بہنوئی تو ہمیشہ ہی ایسا رہتا تھا، اس نے اسے کبھی مسکراتے نہیں دیکھا تھا۔ ریان اندر آتے ہی بولا، مسٹر شیخ، مسز شیخ، معاف کیجیے گا، پچھلے 2 دن میں نے آپ کو بہت پریشانی دی۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، لیکن میں واقعی فریہ سے محبت کرتا ہوں۔ ہمارے والدین اب ہمارے خلاف نہیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں بھی اجازت دیں کہ میں اور فریہ ساتھ رہیں۔ مسٹر شیخ نے جان بوجھ کر ہلکی سی طنزیہ کھنکھار دی۔ چاہے ہم مانیں یا نہ مانیں، کیا تم دونوں پہلے ہی ملاقات نہیں کر رہے؟ میری بیٹی تو گاڑی کی آواز سنتے ہی باہر بھاگ گئی، وہ تمہارا سارا دن انتظار کر رہی تھی۔ فریہ کا چہرہ فوراً سرخ ہو گیا اور اس نے جھنجھلا کر اپنے والد کو گھورا۔ ڈیڈ، ایسا نہیں ہے، بس میں متاثر ہوئی تھی، اس نے تو میرے لیے اپنی نوکری پہ چھوڑ دی۔ ریان، کیا تم نے واقعی استعفیٰ دے دیا؟ مسز شیخ نے افسوس کے ساتھ پوچھا۔ وہ بہت اچھی نوکری تھی، ریان مسکراتے ہوئے بولا۔ نوکری اچھی تھی، لیکن میں ابھی بہت جوان ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں خود کو مستحکم کروں، مزید سیکھوں اور اپنا PhD مکمل کروں۔ اس کے علاوہ پوسٹ ڈائریکٹر کے لیے اپلائی کروں گا۔ اس کے علاوہ اس طرح مجھے فریہ اور زاریہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ پہلے تو ہم ملاقات بھی ہفتے میں ایک بار مشکل سے کر پاتے تھے۔ مسٹر شیخ نے سر ہلایا۔ یہ صحیح ہے، جوان لوگوں کو آرام بھی کرنا چاہیے، لیکن صرف محبت میں ڈوبے رہنا کافی نہیں۔ چونکہ تم دونوں نے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس رشتے کو سنجیدگی سے نبھاؤ۔ یہاں تک پہنچنا آسان نہیں تھا، اسے سنبھال کے رکھو۔ ریان نے مضبوطی سے فریہ کا ہاتھ تھام لیا۔ میں کروں گا، میں فریہ سے بہت محبت کرتا ہوں۔
ماں باپ کے سامنے حرکت کرنے سے فریہ کا چہرہ اور بھی لال ہو گیا، لیکن اس نے ہاتھ نہیں چھڑایا۔ اسے سب بس شہد جیسا میٹھا لگ رہا تھا۔ ریان واقعی ایک شاندار انسان تھا، اور سب سے قیمتی اس کا یہ حوصلہ تھا کہ وہ ان کی بیٹی کے ساتھ رہنے کے لیے ہر حد تک جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ صرف ملاقات کر رہے تھے، ابھی شادی کی بات نہیں تھی، اس لیے زیادہ سوچنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ زرون کا کیا ہوا؟ فہد جب تک خاموش تھا اچانک بولا، وہ دوبارہ آ کر ہنگامہ تو نہیں کرے گا؟ اس نے تو سب کے سامنے میری بہن کی بدنامی کی، شاہ خاندان کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ یہ سن کر فریہ نے بھی پوری توجہ ریان پر مرکوز کر دی۔ ریان نے لمحہ بھر سوچ کر کہا، اس بار جو کچھ اس نے کیا وہ کافی پیچیدہ معاملات سے جڑا ہوا ہے، اسے ایک الگ قسم کی سزا ملے گی۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ وہ دوبارہ کسی کی عزت خراب کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ شیخ خاندان کے سب لوگ سمجھدار تھے، فوراً ریان کا مطلب سمجھ گئے۔ مسٹر شیخ نے اس بات میں سر ہلایا۔ زرون بہت ظالم ہے، اگر اس معاملے کو ہلکا لیا گیا تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ وزیر اعظم کے دفتر کو چیلنج کرنا آسان ہے۔ مسٹر شیخ نے غصے سے کہا، مجھے ان باتوں کی زیادہ سمجھ نہیں، لیکن میں برداشت نہیں کر سکتی کہ وہ آرام سے زندگی گزارے، کیونکہ اس نے بار بار میری بیٹی کو تکلیف دی ہے۔ میں اب تمہاری آنٹی کے خاندان سے تعلق نہیں رکھنا چاہتی، مجھے وہ خاندان اب پسند نہیں رہا۔ ریان نے یہ سنتے ہی لاشعوری طور پر فہد کی طرف دیکھا۔ فہد نے فوراً چہرہ سخت کر کے کہا، مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ ریان دل ہی دل میں بولا، تمہیں خود نہیں پتا کیوں؟ چلو خیر، جیسمین بیچاری ہے، ابھی تو یہ شخص اسے منانے کی کوشش بھی نہیں کر سکا، اور اس کی ہونے والی ساس پہلے ہی اسے نالا ہے۔ ریان نے نرمی سے کہا، مسز شیخ، اصل میں میری آنٹی اور باقی لوگ زرون کے کیے ہوئے کاموں سے بے خبر تھے۔ میرے انکل نے چند دن پہلے ہی اسے شاہ خاندان کے حال میں قید کر دیا تھا۔ زرون خود وہاں سے بھاگا تھا، آج جیسمین نے ہی اسے پکڑ کر واپس لایا۔ وہ جانتے ہیں کہ اس واقعے نے فریہ کو بہت نقصان پہنچایا، اس لیے انہوں نے ہمیں اس کی سزا طے کرنے کا اختیار دیا ہے۔ مسز شیخ نے گہری سانس لی۔ ریان، میں تمہاری بات سمجھتی ہوں، اور ہم بھی غیر معقول لوگ نہیں ہیں، لیکن یہ کہنا کہ ہمیں بالکل برا نہیں لگا یہ ممکن نہیں۔ زرون کا ایسا ہونا یقیناً اس کی پرورش کا نتیجہ ہے، اور مجھے یہ سوچ کر بھی برا لگتا ہے کہ جب ان کے بیٹے کا رویہ اتنا خراب ہے تو وہ کیوں میری بیٹی کو اسے شادی کے لیے مجبور کر رہے تھے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے چپک جانے والے چوئنگم سے جان چھڑانی مشکل ہو۔ مسٹر شیخ نے آنکھ بھری۔ زاریہ تو بڑی ہو کر خود فیصلے کرے گی، لیکن ہم بشمول فریہ اب اس خاندان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ فہد نے نظریں جھکا لی، اس کے سنجیدہ چہرے پر ایک عجیب سا تاثر تھا جو بیان سے باہر تھا۔ ریان کے پاس اس بارے میں کوئی چارہ نہ تھا۔ مسز شیخ، میری ماں کا منصوبہ یہ ہے کہ زاریہ کو اس کے والد کے بارے میں نہ بتایا جائے، ویسے بھی دونوں کی کبھی ملاقات نہیں ہوگی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، میں نہیں چاہتی کہ زاریہ کو پتہ چلے اس کا ایسا باپ ہے، یہ شرمندگی کی بات ہے۔ مسز شیخ نے حقارت سے کہا، لیکن پھر اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ آخرکار وہ ایک نہایت سمجھدار خاتون تھیں، اور جلد ہی ہانیہ کے ارادے کو سمجھ گئیں۔ اگر ریان اور فریہ کا مستقبل میں نکاح ہو جاتا اور زاریہ کو معلوم ہو جاتا کہ ریان اس کا سگا باپ نہیں ہے، تو بچی اور بڑے ہونے کے بعد رکاوٹ پیدا ہو جاتی۔ زاریہ بھی چھوٹی تھی، اگر کوئی حقیقت نہ بتائے تو سب یہی سمجھیں گے کہ زاریہ ریان کی بیٹی ہے۔ پریشانی سے بچنے کے علاوہ یہی وجہ تھی کہ ہانیہ نے ایسا سوچا ہوگا۔ یہ سوچ کر مسز شیخ کا دل مطمئن ہو گیا۔ لگ رہا تھا کہ ریان صرف باتیں ہی نہیں کرتا بلکہ وزیر اعظم کی بیوی بھی ان کی بیٹی کو قبول کر سکتی ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد مسز شیخ کے چہرے پر نرمی آ گئی۔ یہی کھانے پر رک جاؤ، میں تمہارے لیے چند مزیدار کھانے بناتی ہوں۔ مسز شیخ، میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں۔ ریان نے آستین چڑھائی اور اٹھنے ہی والا تھا۔ فریہ نے فوراً ریان کا ہاتھ کو پکڑ لیا۔ امی نے کہا، آپ آرام کریں، اپنی حالت دیکھیں، آپ کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ میں نے کل رات بس تھوڑی سی جھپکی لی تھی۔ ریان نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، آج کچھ میٹنگز تھی اور میں ذمہ داریوں کے حوالے میں مصروف رہا، نیند کا موقع ہی نہیں ملا۔ نیچے مہمان کمرے میں جا کر آرام کرو۔ مسٹر شیخ نے ریان کے تھکے ہوئے چہرے کو دیکھ کر خیال ظاہر کیا، چلو میں تمہیں لے چلتی ہوں۔ فریہ کو اس پر ترس آیا، وہ نیچے مہمان کمرے میں لے گئے۔ جیسے ہی وہ اندر گئے اور کوئی انہیں نہیں دیکھ سکتا تھا، ریان نے فوراً اس کے کمرے میں بازو ڈال کر اسے دیوار کے ساتھ دبا دیا۔ ایک سایہ اس پر جھکایا اور اس کے نرم لبوں پر فوراً بوسہ دے دیا۔ باہر کھڑکی سے دیکھا جا سکتا تھا کہ سورج کا 2/3 حصہ غروب ہو چکا تھا۔ کمرے میں لائٹ نہیں جلی تھی اور مدھم روشنی نے ماحول کو مزید غربت بھرا بنا دیا۔ ریان کا بوسہ بےتابی اور شدت سے بھرا ہوا تھا، جیسے وہ اسے اپنے اندر سمو لینا چاہتا ہو۔ دروازہ بند نہیں تھا، اس لیے فریہ کو شرم اور گھبراہٹ ہو رہی تھی، مگر وہ پرواہ نہیں کر رہی تھی۔ پچھلی رات سے اب تک وہ کئی تار چڑھاؤ سے گزری تھی، جیسے کسی رولر کوسٹر پر سوار ہو۔ اسے بھی کل رات زیادہ نیند نہیں ملی تھی،
اگر کہا جائے کہ وجہ پریشانی تھی تو یہ کہنا زیادہ درست ہوگا۔ اسے ریان کی کمی محسوس ہو رہی تھی، اور جب سے اس نے ریان کا بیان پڑھا تھا وہ اسے گلے لگانا، چومنا اور سنبھالنا چاہتی تھی۔ جب بوسہ اتنا گہرا ہو گیا کہ دونوں کا سانس لینا مشکل ہو گیا، تب جا کر فریا کو کچھ ہوش آیا۔ اس نے ریان کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی اور بوسے کے دوران دھیمی آواز میں کہا، اب آپ کو آرام کرنا چاہیے، اگر میں زیادہ دیر رہی تو گھر والے شک کریں گے۔ ریان نے اس کا چھوٹا سا چہرہ سہلایا، اس کی آنکھوں میں آگ بھری ہوئی تھی۔ شک کرنے دیں، ہم ایسے بھی باضابطہ طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، پھر بھی ایسا نہیں کر سکتے، مجھے شرم آ رہی ہے، فریا نے نرمی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ روشنی دھیمی تھی اور اس کا سرخ چہرہ واضح نہیں تھا، مگر اس کی چمکتے پرکشش آنکھیں کسی بھی مرد کے دل کو مچلانے کے لیے کافی تھی۔ ریان نے دوبارہ اس کے ہونٹوں پر زور سے بوسہ دیا۔ میں آرام کر لوں گا، تم میرے پاس ہی رہو۔ ٹھیک ہے۔ کچھ لمحے کی ہچکچاہٹ کے بعد فریا نے ہاں کر دی۔ ریان واقعی تھکا ہوا تھا، بستر پر لیٹتے ہی اسے سکون محسوس ہوا۔ صرف 2 منٹ میں وہ فریا کی باہوں میں لیے سو گیا۔ جب ریان گہری نیند میں چلا گیا تو فریا آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے مہمان کمرے سے باہر نکلی۔ فہد اور مسٹر شیخ نے اسے گہری نظر سے دیکھا۔ فریا کا چہرہ فطری طور پر سرخ ہو گیا۔ اس نے وضاحت دی، میں اس کو سو جانے کا انتظار کر کے نکلی ہوں۔ مسٹر شیخ نے بس سر ہلایا اور کچھ نہ کہا۔ دوسری طرف فہد اچانک بولا، جب تم دونوں کے ملنے جلنے پر اعتراض نہیں، مگر احتیاط کرنا، شادی سے پہلے دوبارہ حاملہ مت ہونا، تمہیں ایک بار کا تجربہ کافی ہونا چاہیے۔ بھائی، یہ بات آپ کے بتانے کے بغیر میں جانتی ہوں۔ فریا نے غصے اور شرمندگی سے فہد کی طرف آنکھیں گھمائی اور پھر کھیل کے کمرے میں زاریہ کے پاس چلی گئی۔ 1 گھنٹے بعد ریان بالکل کھانے کے وقت جاگا۔ نیند پوری ہونے کے بعد اس کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ زاریہ اسے دیکھ کر خاص طور پر پرجوش ہوئی اور بار بار اسے گود میں اٹھانے کا اصرار کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر ریان نے جلدی سے ایک کیلا لیا اور چمچ سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر زاریہ کو کھلانے لگا۔ اس سے آیا کہ حوالے کرو اور پہلے خود کھانا کھاؤ۔ مسٹر شیخ نے کہا، کوئی بات نہیں، زاریہ نے مجھے کافی دن سے نہیں دیکھا، اگر میں اسے چھوڑ دوں گا تو شاید رونے لگے۔ ریان اس صورتحال سے خاصا مطمئن تھا، بلکہ اسے یہ منظر بے حد خوشی دے رہا تھا کہ وہ ننھی سی بچی اس کے ساتھ کھا رہی ہے۔ کھانے کے بعد ریان نے زاریہ کو کھیل کے کمرے میں لے آیا۔ زاریہ کو رینگنا بہت پسند تھا اور وہ بار بار اس پر چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فریا پلوں کی پلیٹ لے کر آئی تو اس نے دیکھا کہ زاریہ ریان کے پیٹ پر بیٹھی ہے۔ ریان نے اس کے دونوں ننھے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، نرم لہجے میں کہہ رہا تھا، اچھی بچی کہو ابو۔ زاریہ نے اپنی ننھی بگڑی ہوئی زبان میں ببلنگ کی، ابو۔ واہ واہ! ریان جتنی بار بھی یہ لفظ دہراتا، زاریہ وہ لفظ نہیں کہہ رہی تھی جو وہ سننا چاہتا تھا۔ جب اس نے سر اٹھایا تو دیکھا فریا دروازے پر کھڑی ہے۔ عام طور پر وہ بے شرم ہوتا تھا، لیکن اس وقت اس کا خوبصورت چہرہ بھی سرخ ہو گیا۔ ابو! فریا ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اندر آئی، زبان سے ہلکی سی چچ چچ کی آواز نکالی اور کہا، میرا نہیں خیال کہ ہم ابھی شادی شدہ ہیں۔ ریان نے شرمندگی سے خنسا، اگر آپ شادی کے لیے تیار ہیں تو میں کسی بھی وقت کر سکتا ہوں، خواب دیکھو۔ فریا نے ہنکارا بھرا اور آنکھیں گھمائی، میں نے بڑی مشکل سے طلاق لی ہے، دوبارہ اتنی جلدی کسی قبر میں نہیں اترنا چاہتی۔ جان، میرے ساتھ یہ قبر نہیں بلکہ ایک محل ہوگا۔ ریان بیٹھتے ہی فریا کے اپنی باہوں میں کھینچ لایا۔ اس نے بائیں طرف فریا کو، دائیں طرف زاریہ کو گود میں لیا۔ اس لمحے اسے ایک ناقابل بیاں اطمینان محسوس ہوا۔ فریا اس کے سینے سے لگ گئی اور کچھ نہ کہا۔ وہ ریان سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن اس کی پہلی شادی کا اثر بہت گہرا تھا۔ وہ دوبارہ اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اور ریان محبت میں تھے، لیکن شادی اتنی آسان نہیں تھی۔ ابھی بھی بہت سے پہلو تھے جن پر کام کرنے کی ضرورت تھی۔ میں تمہارا انتظار کروں گا، چاہے جتنا بھی وقت لگے۔ ریان نے جھک کر اس کے بالوں پر بوسہ دیا۔ مجھ پر شک مت کرو، جس دن ہم نے ملنا شروع کیا تھا میں نے کبھی تم سے بچھڑنے کا نہیں سوچا۔ میں زاریہ کو بہت پہلے سے اپنی حقیقی بیٹی سمجھتا ہوں، اور جیسے جیسے وہ بڑی ہو گئی وہ ابو کے متعلق سچے دل سے سمجھے گی۔ فریا چونک گئی۔ اس نے سر اٹھا کر اس کی گہری صاف آنکھوں میں دیکھا۔ تمہارا مطلب کیا ہے؟ آگے چل کر میں زاریہ کو یہی سکھانا چاہتا ہوں کہ میں ہی اس کا باپ ہوں، ریان نے سنجیدگی سے کہا۔ فریا، آج سے زیادہ 2 سال تک ہم صرف تعلق رکھیں گے، اس وقت تک زاریہ کو پری اسکول جانا ہوگا۔ کیا تم سمجھتی ہو میرا مطلب؟ اسے ایک باپ کی ضرورت ہوگی۔ یہ 2 سال تمہارے لیے کافی ہوں گے کہ تم غور کر سکو میں ایک اچھا شوہر بن سکتا ہوں یا نہیں، اور یہ وقت تمہیں خوش رہنے اور سکون سے سوچنے کا بھی موقع دے گا۔ 2 سال! فریا نے آہستہ سے کہا۔ اس وقت اس کی عمر 28 سال ہو گئی۔ اسے نہ زیادہ جلدی تھا نہ زیادہ دیر سے۔ جانے من یہ تو دیر سمجھی جاتی ہے، اگر آپ زیادہ انتظار کریں گی تو دلہن بنتے وقت اتنی خوبصورت نہیں لگیں گی۔
ریان نے اس کا ہاتھ نرمی سے دبایا۔ چونکہ آپ کبھی دلہن نہیں بنی ہیں، کیا آپ یہ تجربہ نہیں کرنا چاہیں گی؟ دیکھیں، حتیٰ کہ شہزام اور صبرین بھی شادی کی تقریب کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ فریا چند لمحوں کے لیے چونک گئی۔ یہ بات درست تھی، وہ ایک بار شادی شدہ تھی لیکن کبھی دلہن نہیں بنی تھی۔ یہ سوچ کر اس کا دل کچھ مائل ہو گیا۔ لیکن شاید میں آپ سے 2 سال بھی کم وقت میں شادی کرنا چاہوں۔ فریا نے پلکیں جھپکائیں اور اپنے بازو اس کے کندھوں پر رکھ دیے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ریان نے مسکرا کر کہا۔ آگے بڑھیں، میں آپ کی شادی کا پرپوزل دینے کا انتظار کر رہا ہوں۔ فریا چند لمحے حیران رہ گئی، پھر جب ہوش میں آئی تو غصے میں اس کے سینے پر مکہ مارا۔ ریان، اگر آپ ایسے رہے تو میں شادی سے انکار کر دوں گی۔ یہ تو حد ہی ہو گئی، کتنا بے شرم آدمی ہے جو عورت سے پرپوز کرنے کو کہہ رہا ہے۔ ارے زاریہ، اپنی ماں سے سبق مت لو، وہ بہت تیز ہے۔ ریان نے فوراً اپنی دونوں پیاریوں کو گلے لگایا اور انہیں تسلی دی۔ اچھا تو یہ بات ہے، آپ کو لگتا ہے میں تیز ہوں؟ اب میں آپ سے اچھے سے بات نہیں کروں گی، کہہ کر فریا ناراض ہونے کا ڈھونگ رچائی اور جانے لگی۔ ریان نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی باہوں میں کھینچ لیا۔ اس نے اس کے ہونٹوں پر بوسہ دیا۔ چاہے آپ تیز ہیں، میں پھر بھی آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر زاریہ بھی اپنی ماں کو چومنے کے لیے آگے جھک گئی۔ بچے کے سامنے یہ مت کرے، فریا نے شرمندگی سے ریان کو گھوڑا۔ زاریہ کو اس کی عادت ڈالنی چاہیے، میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میں اس کا باپ اس کی ماں سے اتنی محبت کرتا ہوں، ریان نے پیار بھرے لہجے میں کہا اور فریا کو گلے لگا لیا۔ اس لمحے فریا کو یوں لگا جیسے اس کا دل شہد سے بھر گیا ہو کہ آپ کے چچا اور ان کا خاندان آپ کے زاریہ کے باپ بننے کو تسلیم کریں گے۔ جب میں آپ سے شادی کر لوں گا تو ان کے پاس اسے ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا، ریان نے مسکرا کر کہا۔ ویسے بھی میں ان کا سگا بھتیجا ہوں، جب ہم شادی کر لیں گے تو زاریہ کو بہرحال مجھے بابا کہنا پڑے گا۔ فریا نے کوئی جواب نہیں دیا، اسے لگا کہ یہ معاملہ آسانی سے حل نہیں ہوگا۔ آخرکار ہارون نے زاریہ کو شاہ کارپوریشن کے کافی حصص دیے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ کچھ خاموش ہو گئی۔ ریان اس کے قریب جھک کر آہستہ آواز میں اس کے کان میں بولا، ماضی میں ہم نے زاریہ کو زرون سے ملنا جلنا اہمیت نہیں دی، لیکن اس واقعے کے بعد ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ زرون کے ارادے درست نہیں ہیں۔ اس بار وہ تقریباً ایسا قدم اٹھا بیٹھا تھا جو ملک کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ جب زاریہ بڑی ہوگی اور سمجھدار بنے گی تو یہ جان کر دکھی ہوگی کہ اس کے لیے اس کے سامنا کبھی نہ کہنا کہ زرون اس کا حیاتیاتی باپ ہے۔ فریا کے ہونٹ ہلکے سے کھل گئے، اس کا دماغ جیسے پھٹ گیا ہو۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ زرون نے صرف اس اور ریان کے خاندان کو انٹرنیٹ پر بدنام کیا ہے۔ آخر اس نے کیا خطرناک کام کیے تھے؟ شاید وہ محض ذہنی مریض نہیں تھا، چاہے وہ اپنے لیے نہ سوچتا، کہ اس نے اپنے والدین اور بیٹے کے لیے بھی نہیں سوچا۔ خوش قسمتی سے اس کا سگا چچا وزیر اعظم تھا، اگر کوئی اور ہوتا فریا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کیا ہو سکتا تھا۔ کوئی حیرت نہیں کہ ریان نے کہا کہ زاریہ کو کبھی نہیں بتایا جائے کہ زرون اس کا سگا باپ ہے۔ اگر زاریہ کو بڑے ہو کر معلوم ہو جاتا کہ اس کا ایسا باپ ہے تو وہ شدید شرمندگی محسوس کرے گی۔ جب ریان نے دیکھا کہ فریا اچانک خاموش ہو گئی ہے، اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے گلے لگا لیا۔ زیادہ نہ سوچے، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا۔